جاریت ہے. ہمارا یہ پڑھنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح اور دوسروں کے لیے اطلاع کہ ہم جب سیکھیں گے جو آگے جا کر اپنے گھر میں بچوں کو بہن بھائیوں کو دوسرے سب لوگوں کو اس پہ پہنچائیں گے. اگر یہ مقصد ہوگا تو پھر ثواب ملے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے علم سیکھا اس لیے کہ بھائی جوہلا سے بحث کرے، مجلس میں اونچی جگہ بیٹھے اور شہرت اور ریاکاری کے لیے، تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو اس لیے ہم اپنا مقصد جو ہے وہ اور اپنی انٹینشن اور نیت جو ہے اس کو درست کر لیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب جو ہے چند دفعہ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور نیت یہ کر لیں کہ کبھی بھی زندگی میں ہماری انٹینشن میں خرابی آئی ہو تو یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور چند دفعہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ جس محفل کے شروع میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اینڈ پہ، تو پھر ساری وہ جو دعا اور جو عمل آپ کرتے ہیں اس کو قبولیت مل جاتی ہے. اور جس کے شروع میں آخر میں نہیں پڑھا جاتا وہ درمیان میں ہی عمل لٹکا رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اللہ پاک کی یاد کر لیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ جس علم حاصل کرنے سے پہلے اگر کوئی تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی یاد کر لیتا ہے تو پھر اس کو ساتھ ساتھ علم جو ہے ذکر کا بھی ثواب ملتا رہے. تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ یاد کر اپنے رب کو اپنے جی کے اندر، اے فی قلبک، اپنے قلب کے اندر. تو اللہ پاک کا یہ حکم سمجھ کے کریں اور یہ فیل کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت نور کی شکل میں آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اس کی خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بہنیں بھی جو ہیں وہ سورہ انعام آیت نمبر 134 134 نمبر آیت سورہ انعام کی نکالیں. سورہ انعام 6 نمبر صورت ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 134 نکال لیں وہاں سے قرآن پاک لے کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. یہ دیکھیں، یہ نون کے اوپر جب تشدید آ جانی ہے نا، ڈبلیو پڑھا، تو پھر ہم نے ہمیشہ اتنی دیر اپنے ورڈز کو
ہولڈ کرنا ہے، ان، تو اپنی آواز کو ناک میں لے آنا ہے. اور لآتم، تو جب بھی دو زیروں کے بعد، دو زبروں کے بعد یا دو پیشوں کے بعد، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں، تنوین. ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تنوین. تو اس کے بعد 4 لیٹر آ جائیں، یا واو میم نون. اس کو یومن یاد رکھ لیں، یا واو میم نون. ٹھیک ہے، تو اگر تنوین کے بعد آ جائے تو اس کو ادغام بالغنہ کرنا ہے. لآتم، تو ایک زیر سے ملانا ہے، ایک کسرہ سے ملانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، لآتم، تو ادغام بالغنہ کہ اتنا ہولڈ کرنا ہے اپنی ساؤنڈ کو گنہ. آگے دیکھو میم کے آگے حمزہ ہے نا، جب حمزہ تین، 2 حمزے آ جاتے ہیں نا، ایک الف ما کے ساتھ میم کے اور ایک پھر بعد میں، تو یہ 2 ہو گئے. تو جہاں پہ بھی 2 ہوتے ہیں اس لیے مد بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وما، تو جب بھی یہ آئے گا چھوٹی مد تو 3 الف تک منیمم، اتنا جو ہے اپ ٹو 3 الف کھینچ لیں. اور آگے نون ساکن کے بعد دیکھو حروف حلقی نہیں، لام اور را نہیں، تو اس لیے ہم انتم تو اخفا کریں گے. تو پھر آگے میم کے بعد جب بھی ایک ہی لیٹر ہے، میم کے بعد جب بھی با آ جائے، یاد رکھنا ہے کہ میم کے بعد ساکن کے بعد جب بھی با آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں. تو ایسے کریں گے، انتم تم بمعجزین. تو ابھی صاحب نے اس طرح پڑھنا، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا کا مطلب کیا تھا؟ کہ بے شک، ما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآتن، کہ آنے والی ہے، کہ یعنی وہ قیامت. پیچھے وہ تذکرہ ہو رہا تھا نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم بات نہیں مانو تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں لے ہی جانا ہے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دینا ہے. جیسے ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، اب وہ نہیں ہیں، کئیوں کے دادا پردادا اب نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی لے جائے گا. اور یہ وعدہ پورا ہونا ہے کہ یعنی موت جو ہے آنی ہے، تو وعدہ پورا ہو گیا اس کے لیے ہے، قیامت تو اسی کے لیے شروع ہو گئی. اور اس لیے فرمایا تو جو بڑی قیامت ہے، ایک تو موت کی ہے، تو دوسری وہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا بتا رہے ہیں کہ وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کے رہنا ہے اور وہ آ کے رہنی ہے. وما انتم، اور نہیں تم بمعجزین، عاجز نہیں کر سکتے کہ اس کو عاجز کر لو اپنی موت کو یا قیامت کو اپنے اوپر سے کہ بھائی کسی طرح ہٹا دیں. تو فرمایا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں. خدا نے رسول بھیج دیے، اپنی حجت تمام کر دی اور تم کو سیدھا رستہ بھی بتا دیا اور غلط رستہ بھی بتا دیا اور ہدایت کا رستہ بھی بتا دیا، گمراہی کا بھی بتا دیا. اب آپ کی چوائس ہے اور یہ تو ہو کے رہنا ہے. اب عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سمجھ کے تو اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے جو اس نے حکم دیے ہیں اور منع ہو جائے جس چیزوں سے روکا ہے. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. تو یہ دیکھو جہاں پہ بھی نون کے اوپر تشدید آنی ہے آپ نے وہاں غنہ کرنا تو دیکھو آپ کو یہ رول آ گیا نا. اب جہاں کہیں پہ دیکھیں گے جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس پہ آپ نے غنہ ایسے کرنا ہے. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. انی عامل، تو اس کے نام جب غنہ کر لیں گے نا پھر یا سے پہلے کسرہ ہے تو تھوڑا سا ایک الف تک کھینچنا بھی ہے. انی عامل. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ.
دیکھو ایک ہی آیت میں کتنی دفعہ وہ رول آ جاتا ہے. اب دیکھو انا کتنی دفعہ آ گیا ہے, انہ لا یفلح الظالمون. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, کہ اے میرے محبوب, جب بھی کل آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کل, کہ آپ فرما دیجئے کہ یا قومی, کہ اے میری قوم, اے لوگو میری نیشن کے ہیں, اور اے لوگو سب کے لیے خطاب ہے کہ اعملوا, کہ عمل کرتے رہو تم بھی. پھر میں نے تو تمہیں جو ہے ہدایت اور گمراہی کا راستہ بتا دیا, نیک و بد کا راستہ بتا دیا, اور منافع کا نفع والا اور ضرر والا راستہ بتا دیا, کہ یعنی اگر ایمان لاؤ گے, نیک اعمال کرو گے تو تمہارے لیے وہاں فائدے ہیں, اس دنیا میں بھی فائدے ہیں. کہ دیکھ لو نیک لوگوں کی زندگی کتنی پیسفل ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, اور چاہے مشکل آئے تو اس پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے. تو کتنی نفع والی زندگی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آخرت میں بھی تو ان کو نفع ہوگا, فائدہ ہوگا. تو میں نے تمہیں یہ دونوں راستے بتا دیے ہیں. تو اگر تم اپنی جانوں پر خود ظلم کرنا چاہو, کوئی بات نہ مان کے, تو یہ تمہاری مرضی ہے. تو فرمایا کہ عمل کرتے رہو اعلیٰ مکانتکم, تم اپنی جگہ پر, مکانتکم جگہ جو ہے, کم تمہاری, جو کام کر رہے ہو, جو چاہتے ہو تم بھی کرتے رہو. اور پھر انی عامل, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی جو عمل والا راستہ ہے کہ ایمان, یقین اور یہ نیک راستہ, میں بھی اس پہ عمل کرتا جا رہا ہوں. فسوف, پھر ان قریب, فسوف پھر ان قریب, تعلمون, تم سارے جان لو گے. کہ یعنی یہ تعلمون کہ تم سب, کہ جتنی انسانیت ہے اور جن ہیں تم سب کے سب یہ جان لو گے, من تکون لہو, کہ کس کے لیے ہے لہو عاقبۃ الدار, کہ کس کے لیے عاقبت میں گھر ہے یا جہنم ہے, اس کے لیے رہنے کے لیے وہاں مسکن ہے, کیسلز ہے, یا سجین ہے, جیل ہے جہنم کی. تو بھائی اب تم بھی کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. اب پھر آخرت میں دیکھا, اب پتہ چل جائے گا تم کو جو یہ انکار کرتے ہو کہ گھر کس کے لیے ہے اور جیل کس کے لیے ہے, جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے. بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قبر کس کی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی اور کس کی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا. زیادہ دیر نہیں, فسوف تعلمون, ان قریب. تو اب دیکھو ایک بندے نے 50 سال آپ نے زندگی گزاری, کسی نے 30 سال گزاری, تو پیچھے دیکھو ان قریبی بن گیا نا, کہ کیا بن گیا, خواب. تو اس لیے انسان جو ہے نا اس دن پھر کہے گا, اللہ فَكَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. پھر وہ کہے گا بندہ قیامت کے روز, میں تو دنیا میں ایک دن یا ایک رات رہا ہوں, اتنا بڑا عذاب. تو پھر اسے کہا جائے گا اقرا کتابک, پڑھنا ذرا اپنی کتاب. اب دیکھنا USB میں اتنی سی میں ڈال دیتے ہیں نا کتنا کچھ, تو وہ بھی اتنا سا ڈلا ہوگا. کہا جائے گا اب پڑھو, تو اس کی ساری چل جائے گی پوری زندگی کی وہ ریل, کہ بھائی اگر نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, تو سارا کچھ اس کے لیے نیکی کا ریل چل جائے گی. اور جو برا ہوگا اس نے جو جو حرکات بری کی ہوں گی. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں کتنا ایزی ہے کہ ابھی ہم اپنے ساری خطاؤں کو معاف کروا سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں. تو ساتھ ساتھ معافی مانگتے جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے نہیں تھکتے ہو, ہم معافی مانگتے کیوں تھکے. ان گناہوں کی سزا جو ہے بھگتنا بڑا مشکل کام, اور ان سے معافی مانگ لینا بڑا آسان کام ہے. تو بھائی اللہ پاک تو نئی کنڈیشن لگاتے کہ بھائی یہ تم نے دوبارہ کیا تو پھر نہیں معاف کروں گا, اگر ہو جائے پھر معافی مانگ لو. پریکٹس میک یو پرفیکٹ ہے آہستہ آہستہ انسان. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان کے لیے کہ پھر دیکھنا کس کے لیے وہ جنت کا گھر ہے اور کس کے لیے جہنم جو ہے وہ سجین, اس کا جیل ہے اس کے لیے. انہ لا یفلح الظالمون. تو اللہ پاک فرمایا کہ انہ بے شک لا یفلح الظالمون, کہ
جو ظالم ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں، سکسیسفل ہونے والے نہیں، کہ ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ تو اس لیے جو ایمان والے ہیں یہی جو ہے غالب رہیں گے اور یہی جو ہے آخرت میں کامیاب و کامران رہیں گے، اور جو دوسرے ہیں ظالم لوگ جو کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والے ہیں، تمام رسولوں کے، آپ دیکھ لیں آپ جتنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، نمرود کا نام بھی باقی نہیں، کہ اس دنیا میں بھی فلاح کوئی نہیں۔ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کی، ہارون علیہ السلام کی، اب دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیا، ان سب کے نام آج بھی دنیا میں باقی۔ اور جو قارون تھا، فرعون تھا، حامان تھا، ان کا آج کوئی نام رکھنا بھی اپنے بیٹے کا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو کہ آج بھی ان کا نام باقی ہے دنیا میں، لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اب ان کا نام تک بھی نہیں کسی کو رکھتا کوئی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہما، اور تمام بلال رضی اللہ عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، ساروں کے نام آج بھی بچوں کے رکھتے ہیں لوگ، لیکن عقبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور یہ ایسے بڑے سردار، ان کا کوئی نام بھی، ابو جہل کا، ان کا کوئی رکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کا کیونکہ نام پاکی ہے نا، یہ نہیں کہ یہ کچھ چیز ہے، یہ جو نیک بن جاتا ہے اس کے نام کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے۔ تو اگر کوئی دیکھو کہ اگر عزت اس کی نہیں ہوتی، اللہ کے نام کی وجہ سے ہے، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام تو جگ سے آند آئی ہیں، وہی بندہ جو ہے ابھی جتنا بڑے سے امام ہو، مولانا ہو، ولی اللہ بنے، تو جتنی دیر اللہ کے ساتھ اس کی حکم کی فرما برداری ہے تو دیکھو عزت ہے نا۔ تو وہی بندہ شراب کی بوتل لے کے باہر آ جائے تو دیکھو ہر ایک اس کو گالیاں دے گا، جوتے مارے گا، ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی کوئی نہیں عزت، یہ صرف اس کی وجہ سے ہے، جس کی نسبت اللہ رب العزت سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بن گئی، اس کی وجہ سے اس کو ملی ہے، وہ کہیں اس کے دماغ میں کوئی جو سیل ہے نا خراب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اگر ان کی مخالفت کرے گا تو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھو نا، ایک ہی جگہ کارپٹ بنا، اب ایک کارپٹ کی نسبت جو ہے یہاں پہ بن گئی مسجد کے اندر، ایسی عزت ہے کہ سجدے کر رہے ہیں اس پہ، آپ کوئی جوتا لے کے آئے گا ایک دم شور مچا دیں گے سارے، وہ کی کر رہے۔ تو ایک جو ہے کوریڈور میں پڑا ہوا ہے، وہاں کوئی جوتے کے بغیر جائے گا تو شور مچا دے گا، وہ بھائی گندی جگہ ہے، کیوں اسے بغیر جوتے کے آیا ادھر، مسجد گندی کرنی ہے واپس ادھر جا کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نسبت جو ہے، تو جو بھی بندہ اپنی نسبت ان سے بنا لے گا اللہ رب العزت اس کے رسولوں سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے دنیا آخرت کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا حصہ اور اس کے اندر سے اور دوسرے شرکاء کا، جو کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ کہ بنایا کس نے ہے، مواشیوں کو کس نے بنایا ہے، اللہ نے، حرث یعنی زمین، اور انعام کہ سورہ انعام ہی ہے نا، مویشی، اینیملز، بیسٹ، تو یہ سارا کچھ پیدا کس نے کیا ہے، اللہ پاک نے، اور زمین ہر چیز کس نے پیدا کی ہے، اللہ پاک نے۔ تو فرمایا بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن اس کے اندر حصے مقرر کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کے شرکاء کے، اور پھر اس میں بھی کیا کرتے ہیں، فقالو پھر وہ کہتے ہیں، ھذا یہ ہے للہ بزعمہم کہ للہ اللہ کے لیے ہے ایک حصہ، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا، کہ یہ جو بت رکھے ہوئے تھے نا یہ ان کا حصہ ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس میں سے جانوروں میں سے جو ہے نا کچھ مقرر کر دیتے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے، اور یہ جو ہے نا ان بتوں کے نام کا ہے، مانتے دیکھو وہ بھی اللہ پاک کو تھے، لیکن اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ سپورٹر ہیں، یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو ایسی ذات پاک ہے، فرمایا کہ تمہارے اللہ پاک کے، اس لیے میرا سورہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے رب کے اندر جب پوچھا نا انہوں نے کہ اللہ پاک کہاں ہیں، قریب ہیں یا دور ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فانی قریب میں تو ان کے قریب ہوں، کتنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں ان کی شار اگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو وہ ڈرتے ہوئے شریکوں کا حصہ بناتے تھے، تو اس لیے اللہ پاک اپنے محبوب کو بھی فرما دیا، کل آپ کہہ دیجئے سورہ جن میں، انما ادعو ربی کہ بے شک میں تو دعا کرتا ہوں اپنے رب سے، ولا اشرک بہ احدا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دعا کرتے ہیں نا کسی سے، تو یہ اس کا شریک بنا دیتے ہیں، چاہے جن سے کریں، انسان سے کریں، فرشتے سے کریں یا کسی سے۔ دعا کروانا سنت ہے کہ بھائی کسی نیک سے، ایسے سے، لیکن اس سے مانگنا یہ جو ہے نا شرک ہے۔ تو اس لیے وہ بھی اس چیز سے ڈرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ پھر کہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق کہ یہ جو ہے اللہ کا حصہ ہے، اور یہ شرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، کہ جن کو ہم شریک اللہ کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ یہ اس کے چھوٹے خدا ہیں یہ۔ تو فرمایا فما کان لشرکائہم اور جو کچھ ان کے شرکاء کا ہے، فلا یصل الی اللہ پھر وہ تو نہیں مل سکتا اللہ پاک کی طرف، کہ یعنی جیسے انہوں نے اسائن کر دیا نا کہ یہ جو ہے نا جانور یہ ہے اللہ پاک کے نام کا دیں گے، اور کچھ جو تھے اپنے آئیڈلز کے نام، ان بتوں کے نام کی کر دیتے تھے، جیسے لات، منات، عزا کے نام۔ تو اب وہ جو کہتے تھے کہ جیسے اب جانور دیکھا نا کہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ ہے، تو ان سے بتوں سے ڈرتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو اچھا جانور نکلا نا اس کو ملا دیتے تھے ان کی طرح۔ لیکن آگے وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ، اور جو اللہ کا حصہ ہے اس کو تو نہیں ملاتے تھے، مطلب شرکاء کا اگر کوئی اس میں سے جانور موٹا اچھا نکل آتا تو اس کو نہیں ملاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی طرح کھیتی میں سے جو فصل آتی، کراپس آتی، اناج وغیرہ اور کھجور اور ایسی جو ہے پھل ویجیٹیشن آتی، تو اس کے اندر سے جو نکالتے حصہ، تو وہ جو ہے اگر کوئی غلطی سے ایسے ڈالتے ہوئے چلا گیا نا اللہ کی طرف سے ان کی طرف، ان کے شرکاء کی، وہ آئیڈلز کی طرف، بتوں کی طرف، تو پھر اس میں سے تو نہیں نکالتے تھے، لیکن اگر کوئی اس میں سے ادھر چلا گیا نا اللہ پاک کی طرف سے تو نکال لیتے تھے۔ اور پھر دلیل کیا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غنی ہے، کوئی بات نہیں، یہ جو ہے نا ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھا کہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں تو پھر دلیل ایسی کہ اللہ تعالیٰ تو بھائی غنی ہے، وہ تو بڑا ہے، تو یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض ہوں گے تو کام خراب ہو جائے گا، ہیں۔
تو دیکھو کہ یہ شیطان جو ہے ان کو اس لیے جو اللہ والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت جو ہے اس سے بھی اتنا ڈرتا ہے کہ یعنی اپنے ہی ہاتھ سے بنا کے، جیسے وہ صحابی تھے نا، تو رستے میں جا رہے تھے تو کبھی ہنستے تھے تو کبھی روتے تھے، ہر واقعہ تو لمبا ہے، تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ بھائی کبھی آپ ہنستے ہو کبھی روتے ہو تو کیا، جو سفر کر رہے تھے ساتھ، اس نے کہا کہ مجھے رونا آ رہا تھا، ہم کتنے جاہل تھے کہ ایک وقت تھا کہ ہم اپنی ہی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے سسر بننے کی وجہ سے ڈر سے، اور جو ہے ان کو کھلانے کی وجہ سے کہ کہاں سے کھلائیں گے ہیں، اور اس ڈر سے اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کر دیتے تھے ان معصوموں کو اور زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اس پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ اور کتنے بیوقوف تھے کہ ہم ایسے ہی سفر کرتے تھے تو اپنے خدا بنائے ہوتے تھے کھانے کے، یعنی گندم کے، اس کے جیسے آج نہیں بناتے ہو، اور جو بنا لیتے ہیں گرنولا بار، اور یہ تو اگر اسی کا بت بنا لو تو اس کو بت بنا لیتے تھے، اور کہتا ہے پھر جب بھوک لگتی تھی پہلے خدا کی عبادت کرتے رہتے تھے، پھر خدا کی ہی بازو توڑی اور کھانی شروع کر دی، خدا کی ٹانگ توڑی تو شروع کر دی۔ تو اس میں مجھے ہنسی آ رہی کہ کتنے بیوقوف تھے ہم کہ اپنے ہی ہاتھوں سے کر کے، تو اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، اور کتنا برا ہے یہ جو انصاف وہ کر رہے ہیں، کتنا برے قسم کا انصاف ہے کہ جس نے سارا کچھ دیا اس کے حصے کو بھی ادھر ڈالے ہیں، جو کہ ہے تو ٹوٹلی سارا کچھ غلط، لیکن اس غلطی میں بھی کہ کتنے بیوقوف ہیں کہ اپنے پاس سے ہی احکام پیدا کر لیتے ہیں، کہ یہ نہیں سمجھایا اس میں کہ جو آج کے دور میں بھی جو لاجک لوگ پیدا کر لیتے ہیں نا، تو لاجک تو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، کوئی بات نہیں، اس کا ٹور چلا بھی جائے، لیکن ان کا ادھر نہیں جانا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، مزین کر دیا ہے، اڈون کر کے شیطانوں نے ان کو جو ہے زین لکثیر من المشرکین، کہ مشرکین جو بہت سارے جو ہیں ان کو کثرت سے جو ہیں ان کو انہوں نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے ہوئے، یہ وہ کر کے جو پیچھے کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ ایسے ہے، لاجک جو بتا کے کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ بھائی بڑی صحیح بات ہے، تو فرمایا کہ ان کو ان میں بھی جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مزین کر کے ان کو گمراہ کرے ہیں، اور قتل اولادہم، اور اپنی اولاد کو قتل کر کے، شرکاؤہم، اپنے شریکوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ جو ہے شرکا کا حضرت مجاہد نے جو ہے تفسیر کی ہے کہ یعنی شیطان نے ان کو اعمال جو ہے ایسے شریک کرواتا، تو وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بنواتا ہے، تو اس کے اعمال کو اس نے نا مزین کر کے دکھا دیا۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے، یعنی کہ میرے جو اتنے بچے ہوں گے نا، ایک تو اولاد وہ کہ یعنی بیٹیوں کو جو ہے قتل کر دیتے تھے، کہ یعنی ان کو زندہ درگور کر دیتے کہ بھائی ان کو جو ہے کل کو بڑی ہوں گی تو سسر بننے کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے،
اور بے عزتی سمجھتے تھے، اور پھر بیٹیوں کو کہ کہاں سے کل کو کھلائیں گے، بیٹوں کو تو سمجھتے تھے نا یہ کام کریں گے، ہمارے بازو بنیں گے، تو یہ تو کمزور ہیں، تو اس لیے ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور پھر کئی ایسی نیت کرتے تھے کہ اچھا اگر مجھے اللہ تعالیٰ 11 بیٹے دے گا نا تو میں فلاں بت کے نام پہ نا ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ تو پھر وہ اس کام کو کہاں جا کے ملاتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، بھائی اللہ نے قربانی مانگی، ان سے بیٹے کو ذبح تو نہیں کرایا۔ اور بیوقوفوں کو شیطان ایسا لگا کے کہ ان کو اپنے بیٹے ہیں، اور ان کی تو اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ تو ان کو دمبا دے دیا کہ جو ذبح کرنے کے لیے، تو اولاد کا تو کسی نبی نے نہ کبھی کسی اپنی اولاد کو قتل کیا ہے نہ ذبح کیا، تو پھر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا صحیح ہے سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں، کہ بھائی نبی سے آگے مال میں بڑھ جانا یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ جو کچھ وما آتاکم الرسول فخذہ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں منع ہو جاؤ، یہی دین ہے۔ حضرت آج تو لوگ ایسے کہہ دیتے نا جی بس تو ہم تو یار ویسے ہی کر رہے ہیں، کیا مسئلہ کہ اتنی سی بات اندر ایڈ کر دی تو کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ ہیں، وہ سارے کے ساروں نے کیا کیا؟ قرآن سیکھا، اس کو آگے سکھایا، اس پیغام کو پھیلایا۔ یہ سنت نہیں یاد، لیکن جو مزیدار ہے نا رام رام سے کہ حلوہ کھانا سنت ہے، 2 بیویاں کرنی سنت ہے، یہ جو ہے نا رام سے بیٹھ کے کانوں کے مزے لینا سنت ہے، کہ بھائی میوزک کے ساتھ نعتیں سن رہے ہیں، میوزک کے ساتھ قوالیاں سن رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتا دوں کہ لوگ جو ہے میوزک کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے، اور فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء زرعا، کہ یہ گانا دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی جو ہے بارش کا جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے فصلوں کو۔ اور فرمایا والقرآن ينبت الایمان فی القلب، قرآن جو ہے دل کے اندر ایمان کو ایسے پیدا کر دیتا ہے کما ينبت الماء زرعا، جس طرح بارش کا پانی جو ہے وہ یہ جو پانی ہے فصلوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی ایمان چاہتا ہے تو اس کو اللہ پاک کا قرآن جو ہے وہ پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا بھائی ایک طرف کجا 1,24,000 صحابہ میں سے کیا آپ نے سیکھا؟ اگر آپ دیکھیں پڑھے کہ ان کا یہی واقعہ تھا کہ قرآن سیکھتے اور سکھاتے، حضور کی حدیثیں سیکھتے اور سکھاتے۔ لیکن یہی ہے نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو نہ مان ایسے بندے کی بات، نہ اتباع کر، فالو کر ایسے بندے کو جس کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ چلو ذاکر کو تو پتہ چل جائے گی غافل ہے، لیکن اس کی نشانی کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ أَهْوَاهُ، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، رب چاہیے زندگی نہیں گزارتا، من چاہیے زندگی گزارتا ہے، جو من کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اللہ کی نظروں میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں ان کو ٹھنڈک نہیں پیدا ہوگی لگے گی کہ دیکھو اتنے گھنٹے کئی دفعہ لوگ بیٹھے اور کام کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز کے وقت بیچاروں کا دل جو ہے نا گھبرانا شروع ہو جاتا ہے اس پڑھنے سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ان سے ناراض ہے، تو اس لیے نہیں چاہتے کہ بھئی تم ناراض، جس سے تو راضی ہیں، تو جس کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ان کو بھی اسی میں ٹھنڈک ملے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو یہ فرمایا وَاتَّبَعَ أَهْوَاهُ، کہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرے گا، رب چاہیے اور رسول چاہیے زندگی نہیں گزارے گا، من چاہیے زندگی گزارے گا۔ وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور دین میں افراط و تفرید کرے گا، کوئی کام کو اتنا ایگزیجوریٹ کر دے گا کہ جس کی سند کوئی نہیں، اور کسی چیز کو اتنا منیمائز کر دے گا جس کا اتنی فضیلت تھی اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس کی ظاہر کی نشانیاں یہ ہے، تو آپ نے پہچان کرنی ہو تو ہمیشہ اس میں دیکھ لو
تو ایسے چیز سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہے، فرمایا کہ اس کو میری بھی بات کرے تو اس کی بات پیچھے نہ چلو ایسے بندے کے، کہ وہ ایسی باتیں بھی کر رہا ہو نا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دی۔ تو یہ یاد سے غافل کی نام ہے کہ اگر اس طرح کوئی الٹ کام کرنے شروع کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ عید کی نماز پڑھانے لگے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن کوئی ضحیٰ صغریٰ ضحیٰ کبریٰ کی نماز نہیں حضور نے پڑھی، کہ یعنی ضحیٰ صغریٰ اشراق، ضحیٰ صغریٰ اور ضحیٰ کبریٰ چاشت، کہ ان کی بہت فضیلت ہے نا یہ نمازوں کی، حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو وہ جو ہے ایک بندے نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس نے اٹھ کے نا تو عیدگاہ میں نا 2 رکعت نماز کی نا ایسے نیت کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجلس، بیٹھ جا اور نماز نہ پڑھ۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین، میں ایک نماز ہی پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے سزا دے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، تجھے اللہ تعالیٰ اسی لیے سزا دے گا کہ تو نے میرے محبوب کی مخالفت کی۔ ابھی تو اس میں تمہیں اللہ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اس میں درود بھی پڑھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام ہے، کہ انہوں نے تو نہیں یہ کیا۔ تو میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسی وجہ سے سزا دے گا کہ تو نے نئی چیز پیدا کی نا، کہ حضور نے تو منع کیا، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ما اتاکم الرسول فخذہ، وہ لے لو جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھنا، یہ جو ہے قیامت کے روز انسان پہ کھلے گا، لیکن انسان کتنا پچھتائے گا، روئے گا، لیکن پھر اس وقت واپس نہیں آ سکے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان ہمارا ہے، سنت ہے پھول اور بدعت انگارہ ہے، کہ جو بندہ ایسے کام کرے گا تو وہ انگاروں کو ٹچ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں مقبول کے منظور کہ تم اپنی مرضی کرو، اتنی دیر ہم کامیاب ہیں جب اہل سنت و جماعت بنیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا کیا مطلب؟ کہ حضور کو کی سنتوں کو صحابہ کی جماعت جو فالو کرنے والی ہے اس جماعت کے فالوور بنیں گے، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا مطلب۔ لیکن جو آج لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سنی اور اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، نام میں اہل سنت و جماعت، کاموں میں دیکھو تو مخالفت رسول، ناموں میں باتوں میں عاشق رسول، کاموں میں مخالفت رسول۔ تو بھائی ہم عاشق رسول وہی جانا جائے گا جس کا کال مصطفیٰ، جس کا حال مصطفیٰ، کہ جس کی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، جس کا حال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوگا، کہ جو آپ نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ شیطان کے رستے ہیں۔ کہ دیکھو ان کو کیسے اس نے ڈال دیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے، تو اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، تو بیٹوں کو اس طرح جو ہے ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ قتل اولادہم شرکاؤہم، اور اولاد کو قتل کرتے تھے اور شرکاء کے لیے لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اور وہ شرکاء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ہلاک کر دیں، رد ہو جائیں ان کے عمل۔ دیکھا کہ شیطان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان مردود، کہ ریجیکٹڈ، کہ اس نے عمل تو بڑے کیے، سجدے کیے بڑے چپے چپے پہ، لیکن اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے سارا زیرو کر دیا اس کا عمل۔ اسی طرح انسان بھی جو جتنے مرضی عمل کرے گا، لیکن وہ اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ بھی ایسے ہی زیرو ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے اگر ہم سارا دن کام کریں اور رات کو ہمیں کوئی راب کر لے یا وہ پیسے جل جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو بھائی اس طرح اگر ہمارے اعمال ہوں اور وہ اگر اس طرح اینڈ پہ ختم ہو جائیں تو کتنے افسوس والی بات۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ شیطان چاہتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی گمراہ ہیں ان کے جتنے شیاطین، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو برباد کر دیں، اور وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو خلط ملط کر دیں، اس کے اندر دوسری چیزیں ملا دیں۔ لیلبسوا نا کہ ضرور بر ضرور ملا دے اس میں چیزیں۔ تو ان کا دوسرا حربہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ بھائی دیکھو نا جو دشمن ہے شیطان اور اس کے چیلے
یہ سارے ہمارے دشمن ہیں نا، تو جو ان کے راستے پہ چل پڑا، ان کو دوست بنا لیا، تو پھر کتنا ہی اس کا جو ایسا دوست ہو جو اندر سے دشمن ہو، ایسا کمپینین ہو، تو وہ پھر کتنا خطرناک اس کے لیے ہوگا کہ جو ساتھ دوستی لگا کے تو کام اس سے تباہی اور بربادی والے کرائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ مَا فَعَلُوهُ، تو نہ یہ کرتے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے نا کہ کیوں سیدھا رستہ توحید اور رسالت کا چھوڑ کے لوگ گمراہی کے رستے پہ چلتے ہیں، شرک کے رستے پہ چلتے ہیں اور رسولوں کے مخالف چلتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کر سکتے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ کے ذہن میں اب سوال آ رہا ہے کہ بھئی کیوں اللہ چاہتا تو کیا مطلب؟ کہ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر فرشتوں کو کیا ہے کہ کوئی فرشتہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، لیکن فرمایا کہ میرے محبوب ان کے لیے تو اس لیے نہیں چاہنا کہ کیونکہ ہم نے ان کو جو ہے جنت اور جہنم دینی ہے۔ اب جو بھی ان کو عالم نجعل له عینین، ہم نے ان کو دو آنکھیں دے دی ہیں، ولسان و شفتین، اور ہونٹ اور دو زبان دے دی ہے، جو ان کو علم والے انبیاء رسل اور ان کے فالور ان کو بتاتے بھی ہیں کون سا سیدھا راستہ ہے، اور ان کو آنکھیں بھی دے دی ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کا راستہ، رسولوں کے مخالفت راستہ اختیار کیا تو ان کا اینڈ کتنا برا ہوا۔ اور وَهَدَيْنَاهُ وَنَجْدَيْنِ، اور ان کو ہدایت کا راستہ بھی دے دیا اور گمراہی کا بھی بتا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب ان میں سے جو چاہے فرما بردار بن جائے اور جو چاہے نہ شکرا بن جائے کہ اس میں نافرمانی کرے۔ تو پھر فرمایا کہ اس لیے ان کو اختیار ہے، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، جیسے فرشتے نہیں کرتے کوئی گمراہی یا کوئی گناہ کا کام، کوئی نافرمانی، کوئی لغزش، کوئی خطا۔ تو فرمایا فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ کہ دیکھا اس سے بتایا کہ لڑائی جھگڑے نہیں کریں، بس ان کو سیدھی بات بتا کے فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افطرا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں نا، اس کے اوپر ان کو ذرا چھوڑ دیں آپ، عن قریب جو ہے یہ میرے پاس ہی آنے والے ہیں۔ اب کھانا تو آپ نے بعد میں کھانا ہے یا پہلے کھانا ہے؟ 9:15 پڑھیں؟ کیوں جی؟ چلو ٹھیک ہے، چلو جی دعا کریں تو پھر آپ نا جلدی سے کھانا کھائیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اور جی خاص جو ہے سارے دعا کریں، یہ جو ہیں غلام حسین صاحب، ان کے صاحبزادے کے لیے کہ انہوں نے اس کی خوشی میں آپ کو ماشاءاللہ آج کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بیٹا دیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہاں جی خیر مبارک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کے بیٹے کو نیکوکار بنائے، لمبی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، متقی بلکہ متقیوں کا امام بنائے۔ اور ماشاءاللہ ارشد صاحب جو ہے وہ پکوا کے لائے ہیں گھر سے، انہوں نے سارا انتظام کیا ہے، انہوں نے پکوایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس خدمت کے اوپر بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دور قریب سے جو آنے والے ہو سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور جتنے ہمارے بھائی ہیں جن کی جو پرابلم ہے، عمران صاحب کا آپریشن ہونے والا ہے، اور بھائی جو ہیں جن کو کوئی بھی جسمانی روحانی بیماری ہے، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر جسمانی روحانی بیماری کو جڑ سے ختم فرمائے۔ جن کو کوئی بھی مسئلہ ہے کسی طریقے کا بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کے جانتے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے ہمیں جو کہا ہوا ہے، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ان سب کی ہر بات کو ان کے لیے قبول فرما، اور اس قرآن پاک کی جو ہے مجلس کی برکت کی وجہ سے ہی ان کے ہر کام کو درست فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رب العزت اس قرآن پاک کو ہمیں تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کو یا اللہ ہمیں جو ہے دوسری تمام جن و انس تک یا اللہ صحیح اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اخلاص کے ساتھ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، قبر میں نور کا ذریعہ بنا، اور آخرت میں یا اللہ اس کو ہمارے
ہمارے لیے شافی بنا اور کیا جنت کے اندر اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنا۔ اے پیارے مولا تو ہمیں جو ہے جتنی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں ان کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما اور سنتوں کے خلاف کام کرنے سے محفوظ فرما۔ اے رب العزت تو ہمیں اپنی بھی رضا نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما، اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اور ناراضگی سے محفوظ فرما۔ اے پیارے مولا ہم سب کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ ہمارے یہ جتنے بہن بھائی ہیں جتنے بھی جنہوں نے ہمیں یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہا، جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اور سونے اللہ ان سب کی تمام نیک حاجات کو، تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو جادو ٹونے کے ڈسے ہوئے ہیں ان کو اس سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی خاصتوں کی حسد کی نظر سے ڈسے ہوئے ہیں یا اللہ اس سے ان کو نجات نصیب فرما اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے پیارے مولا جو خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ اے پیارے مولا اس کلاس کو اور باقی سارے پروگراموں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما، اور جہاں کہیں دنیا کے اندر دین کا کام جو کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اور سونے اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ سب یا اللہ پوری امت کو نیک اور ایک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی جن و انس ہیں یہ ساری تیری مخلوقات ہیں، اے سونے اللہ سب کو جنت کی طرف رہنمائی فرما اور جہنم سے محفوظ فرما۔ اور سونے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرما، اور جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور جو خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔